لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الحمدللہ پچھلا مہینہ سردار انبیاء علیہ السلام کی طرف منسوب تھا اور یہ مہینہ سردار اولیاء کی نسبت سے پہچانا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان دونوں سرداروں سے ہی محبت کرنے کی توفیق بھی عطا کی. آیت کریمہ کی تھوڑی سی وضاحت کے بعد پھر میں حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، آپ کی ذات، آپ کے فضائل و کمال پر تھوڑا سا گفتگو کرنا چاہوں گا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس آیت کو شروع کیا گیا ہے لفظ الا سے. کلام عرب میں یہ لفظ وہاں لایا جاتا ہے کہ جب سامنے والے کے بارے میں گمان ہو کہ جو بات پڑھی جا رہی ہے اس کی طرف اس کی توجہ ہو سکتا ہے مکمل طور پر مبذول نہ ہو تو مکمل طور پہ متوجہ کرنے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے پہلے اس لفظ کو لا دیں. الا خبردار، سنو، ہوشیار ہو جاؤ. اس کے بعد لفظ انا بیان فرمایا. انا وہاں لایا جاتا ہے کہ جب سامنے والے کے بارے میں گمان ہوتا ہے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں شاید یہ اس کے ثبوت میں شک میں مبتلا ہو جائے تو یہ انا کا لفظ ثابت کرتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ بالکل تحقیق شدہ اور پروف شدہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جس مضمون کو ذکر فرمانا تھا اس سے پہلے سب سے پہلے ہوشیار کیا. اس کے بعد اس بات کا یقین دلایا کہ جو مضمون ذکر کیا جانے والا ہے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. اور پھر فرمایا اوا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنے اہتمام کے ساتھ اس آیت کو شروع فرمانا ثابت کرتا ہے کہ آگے آنے والا مضمون تو معمولی نہیں، بہت اہمیت کا حامل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جتنے اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، نہ ان کو کوئی خوف ہے، وہ دنیا میں ہر خوف سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، اور نہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کسی غم میں مبتلا کرنا ہے. اب غم کی کیفیات مختلف وجوہات کی بنا پر ہوتی ہیں. کبھی بیماریاں ہو جاتی ہیں، جسمانی کوئی نقصان ہو جاتا ہے، مالی نقصان ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی قریب ہوتا ہے، کوئی عزیز ہوتا ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں غم محسوس ہوتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میرے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ میدان محشر میں جب اولیاء اعظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لائے جائیں گے تو نہ کوئی فکر ہوگی، نہ انہیں خود پریشانی ہوگی، بلکہ جو ان سے تعلق رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہر غم سے آزاد فرمائے. اس لیے اگر وہ غمگین ہوں گے تو یہ بھی غمگین ہوں گے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں غمگین کرنا ہی نہیں. اس لیے علماء نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری کی روایت ہے کہ المرء مع من احب، ہر شخص بروز قیامت اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت اور اس حدیث کے مضمون کو ملائیے اور غور و تفکر کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہوگا میدان محشر میں ان کے ساتھ ہوگا.
لہذا جو اولیاء عظام سے محبت کرتا ہوگا وہ انہی کے ساتھ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اولیاء کرام کو غمگین نہیں کرے گا، تو جو ان کے ساتھ ہوگا اور اسے غم پہنچے گا تب بھی یہ غمگین ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کے ساتھ ہوگا اسے بھی ہر غم سے آزاد کروا دے گا، اور انشاءاللہ پھر ٹھکانہ جنت ہی جنت۔ تو اس لیے اولیاء عظام سے تعلق مضبوط کرنا، ان کے فضائل و مناقب کو بار بار اور کثرت کے ساتھ بیان کر کے ان کی محبت کو اپنے قلب میں بڑھانے کی کوششیں کرتے رہنا، اور ان کے قرب کی تلاش میں ہمہ وقت یا جب موقع ملے سمجھداری کے ساتھ مشغول ہو جانا، یہ سمجھداروں کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت ایک جہنمیوں کی لائن لگی ہوگی، تو سامنے سے ایک جنتی کا گزر ہوگا، تو ان جہنمیوں میں سے ایک آگے بڑھ کر اس جنتی کو روکے گا اور کہے گا تم نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ وہ جنتی کہے گا نہیں مجھے تو یاد نہیں ہے۔ وہ کہے گا یاد کرو میں نے تمہیں زندگی میں ایک بار پانی پلایا، تو عطائے رب کریم سے اس کو یاد آ جائے گا، وہ کہے گا ہاں مجھے یاد آیا تم نے پانی پلایا، اب کیا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا میں جہنمی ہوں، جہنمی کی لائن میں کھڑا ہوں، آپ جنتی ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش کو قبول کر لے۔ وہ شخص اس کا ہاتھ پکڑ کے بارگاہ الہی میں لائے گا اور کہے گا یار اپنے قریب اس نے ایک دفعہ پانی پلایا تھا، احسان کیا، آج اس احسان کا بدلہ چاہتا ہے، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول کروا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اس کے اس احسان کے بدلے میں اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور اس کو اپنے ساتھ جنت میں۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک شخص، عام شخص، جب اس کے ساتھ کسی نے زندگی میں ایک بار پانی پلانے کی نیکی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اختیار دیا کہ ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے جا۔ تو جس ولی کے ساتھ انسان ساری زندگی تعلق مضبوط کرتا رہے، ایصال ثواب کے ذریعے ان کی بارگاہ میں اپنے اور اپنے والد کا نام پیش کرتا رہے، ان پر کثرت سے دعاؤں کے ذریعے، درود کے ذریعے، حاضری کے ذریعے اپنی پہچان مضبوط کرواتا رہے، انشاءاللہ جب یہ میدان محشر میں پہنچیں گے تو امت کی کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ نے پہچانا میں کون ہوں، بلکہ وہ کہیں گے میں نے تجھے پہچان لیا، باہر نکل میرے ساتھ جنت میں۔ اولیاء اعظام کی بڑی شان ہے، لیکن واقعی تو اللہ کا ولی ہو، یہ میں تھوڑی سی انشاءاللہ عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں ولی کے کچھ پہچان کے اور بھی معیار ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے کچھ اور ہی پہچان بیان کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور ولی وہ ہوتا ہے جس کو ولایت سے نوازا جائے۔ ولایت ایک منصب ہوتا ہے، جیسے پولیس کے محکمے میں منصب ہوتے ہیں، کمیٹیوں میں مختلف منصب ہوتے ہیں، عہدے ہوتے ہیں، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو درجات عطا فرمائے اس میں ایک منصب کا نام ولایت پہ رکھا ہے۔ سب سے اعلیٰ رسل ہوتے ہیں، رسالت سب سے اولین پوزیشن پر، اس کے بعد نبوت، اس کے بعد صحابیت، اس کے بعد تابعیت، اس کے بعد میں ولایت۔ تو اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کو ولایت دی جائے، اور یاد رکھیں یہ ولایت اپنی محنت اور کوشش سے کوئی حاصل نہیں کر سکتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے، جسے چاہے اپنا ولی قرار دے۔ چنانچہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم رات دن روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، ریاضتیں کریں، گناہ سے بچیں اور پھر یقیناً ہمیں ولایت مل جائے گی، ایسا نہیں۔ اسی لیے دو لفظ یاد رکھیے گا، ایک کسبی اور ایک وحی۔ کسبی وہ شے ہوتی ہے جس کو انسان محنت سے حاصل کر سکتا ہے، اور وحی وہ شے ہوتی ہے جس کو محنت سے حاصل نہیں کر سکتے بلکہ وہ تحفۃً ہی ملا کرتی ہے۔ وحی یہ ہبہ سے نکلا ہے، اور ہبہ عربی میں کہتے ہیں تحفے کو، گفٹ کو۔ تو لہذا ولایت کسبی نہیں ہے کہ انسان اپنے کسب اور محنت سے حاصل کر لے، بلکہ یہ وحی شے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے ولایت عطا کرے۔ پھر یہ جو ولایت کے حامل اولیاء ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔
بعض ایسے ہوتے ہیں جو مادر زاد ولی ہوتے ہیں، یعنی پیدا ہی ولایت کے ساتھ ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بعد میں ولایت عطا فرماتا ہے۔ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ دیگر اولیاء سے اس لیے بھی زیادہ ہے کہ آپ پیدائشی اللہ کے ولی ہیں۔ جب آپ والدہ کی شکم میں تھے، آپ کی والدہ خود ارشاد فرماتی ہے کہ میں سنا کرتی تھی میرے پیٹ سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی، اور جب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو رمضان کے کچھ دنوں کے اندر اختلاف ہوا کہ رمضان شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اللہ کے پیدائشی ولی تھے، آپ دن میں والدہ کا دودھ نہیں پیتے، یعنی رمضان کے دنوں افطار کے بعد ہی دودھ نوش فرماتے۔ ایک مرتبہ جب اختلاف ہوا تو کہا گیا کہ ذرا جا کے معلوم کریں کہ عبد القادر نے آج دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا۔ اگر وہ دودھ پیے گا تو رمضان کا دن نہیں ہوگا، اگر نہیں پیے گا تو ہوگا۔ یعنی اتنی بچپن سے ہی آپ کی ایک ولایت مہدار ہو گئی تھی، سپیڑیاں ہو گئی تھی، اس کا انکشاف ہو گیا۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، فرمایا مجھے اس وقت سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ میں مدرسے جایا کرتا تھا۔ جب میں مدرسے جاتا تو میرے ساتھ فرشتوں کی ایک فوج ہوا کرتی، اور جب میں مدرسے کے بچوں کے پاس آ جاتا تھا تو وہ فرشتے اور بچوں سے کہا کرتے تھے ہٹ جاؤ، راستہ دے دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ تو بچپن سے اور شروع سے ہی آپ کی ولایت، اور جو ولی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کی آزائشوں اور گندگیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ آپ خود اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے کھیلنے کا شوق ہوا تو میں نے چاہا کہ میں بچوں کے ساتھ کھیلوں، تو وہاں ایک بیل پڑا ہوا تھا۔ جب میں ادھر قریب سے گزرا تو اس بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا عبد القادر آپ اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیے گئے۔ تو کہتے ہیں جیسے اس نے کہا میں فوراً اللہ کی تبلیغ کو سمجھ کر واپس آ گیا۔ تو آپ بچپن سے ہی عبادت، ریاضت اور اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ تو یہ پھر اولیاء کرام میں پیدائشی ہو چاہے بعد میں ان کو ولایت کے لیے ہو، پھر ان کے اندر دو قسم کے ولی ہوتے ہیں، دو قسمیں اور بن جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف عبادت، ریاضت اور خلوت نشینی کو اختیار کر لیتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے عبادات اور ریاضات کے ساتھ تبلیغ دین کا فریضہ بھی سر انجام دیتے ہیں۔ ان میں افضل وہ ہوتے ہیں جو تبلیغ دین کرتے ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی لوگوں میں سے تھے کہ آپ باقاعدہ 18 سال کی عمر میں بغداد گئے، باقاعدہ علم دین سیکھا، عالم بنے، پھر فتوے کا کورس کیا، مفتی بنے، اور اس کے بعد پھر آپ نے باقاعدہ تبلیغ دین کا آغاز کیا۔ اور اس کے آغاز کی بھی کیا شان تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ عبد القادر تم واز کیوں نہیں کہتے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زبان میں وہ روانی نہیں پاتا ہوں، یہاں کے عرب بڑے فصحاء علماء ہیں، مجھے تھوڑی جھجک محسوس ہوتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اپنا منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن اقدس میرے منہ میں ڈالا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوا، میں منبر پہ بیٹھا، میں نے بیان شروع کیا تو پھر بھی قلب میں ایک خوف سا مجھ پہ طاری تھا اور زبان ساتھ نہیں دے رہی۔ پھر حضور کی تعریف ہوئی، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو عالم خواب میں، عالم غلوی میں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا کیا ہوا؟ عرض کی کہ حضور زبان ساتھ نہیں دے رہی۔ انہوں نے کہا منہ کھولو۔ منہ کھولا تو 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا۔ تو میں نے پوچھا کہ حضور آپ نے 6 مرتبہ کیوں؟ سرکار نے تو 7 مرتبہ ڈالا۔ فرمایا ان کے ادب کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری زبان میں وہ تاثیر عطا فرمائی، وہ روانی عطا فرمائی، اس کے بعد پھر کبھی میری زبان نہیں ہٹی۔ اور میرے اس اجتماع میں 70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ اور ایک روایت میں بہجت الاسرار کی روایت میں غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بھی ولی اس دنیا میں آیا، جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، وہ سب اپنے روح اور جسم کے ساتھ میرے اس اجتماع میں موجود ہو سکتے ہیں۔ لوگوں کو نظر نہیں آیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ
ایک کرم تھا، لیکن آپ کے اجتماع میں بہت کثیر لوگ اور انبیاء علیہ السلام بھی وہاں تشریف لاتے کرتے تھے۔ اتنا اعلیٰ مقام عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور پھر اللہ نے ریاضت، مجاہدہ اور دیگر چیزوں کی برکات سے آپ کو بہت ولایت سے اور بہت بڑے بڑے مقامات سے نوازا۔ تھوڑا سا اس میں گفتگو میں کرنا چاہوں گا کہ آپ کو آخر یہ مقام، اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ ولایت تو وہاں بھی شہر سے کوئی انکار نہیں کر رہی، لیکن یہ ضرور ہے کہ اولیاء اعظام کا اپنا بھی عمل ایسا ہوتا ہے جو واقعی وہ اس ولایت کے قابل کہلاتے ہیں۔ اس سے سب سے بڑا کردار آپ کے والد ہیں۔ آپ کے والد صاحب ایک بڑے نیک، پرہیزگار، متقی انسان ہیں۔ وہ اپنے عالم جوانی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ جا رہے تھے تو نہر صاحب کے بہہ رہی تھی، اس میں ایک سیب بہتا ہوا ہے، تو بھوک لگ رہی تھی، بے خیالی میں بس وہ سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ اب کھایا تو جب دھیان آیا کہ یہ تو کسی مالک کا سیب ہوگا، کسی شخص کا ہوگا، میں نے بغیر پوچھے اس کو کھا لیا، وہ یہ تو غلط ہی ہوگا، میدان معاشر میں اگر اس نے پکڑ کر لی تو میرا کیا ہوگا؟ تو مجھے اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ تو چونکہ وہ نہر میں بہتا ہوا آ رہا تھا تو آپ سمجھ گئے کہ نہر کے کنارے کوئی باغ ہوگا جس کے درخت نہر کی طرف ہوں گے، تو اس سے ٹوٹ کے گرا ہے، تو آپ اسی مخالف سے اپنے چلتے گئے اور اس باغ میں پہنچے۔ وہاں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان موجود، ان کے پاس گئے کہ حضور ایسا ایسا مسئلہ ہوا ہے، آپ یہ سیب یا تو قیمت دے رہے ہیں یا معاف کر۔ اب وہ بھی اللہ کے ولی تھے، جب چہرے پہ نگاہ ڈالی تو سمجھ گئے کہ ان کے چہرے پر ولایت کا نور ہے، عبادات کا نور ہوتا ہے۔ تو انسان گناہوں سے بچتا ہے، شیطانیت سے محفوظ رہتا ہے، اپنے نفس کی اطاعت نہیں کرتا ہے، چاہے دوستوں کے درمیان ہو، چاہے خلوت میں وہ اکیلا ہو، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ نور کو عطا فرمائی دیتا ہے۔ اور وہ نور کریم اور پاؤڈر سے حاصل نہیں ہو سکتا، وہ نور ایک قدرتی نور ہوتا ہے جو عبادت کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ انہیں دیکھا اور پہچان لیا، کہا کہ ایسے تو معاف نہیں کروں گا، پہلے تمہیں ایک روایت میں 1 سال، کسی روایت میں 2 سال ہے کہ میرے اس باغ کی خدمت کرنی ہوگی، صفائی ستھرائی کرو، خدمت کرو، تب کہیں جا کے معاف کرو۔ اب ہم جیسا ہوگا کوئی تو پہلے تو سیب ملتا تو کہتا کہ اللہ تعالیٰ میری کوئی نیکی کام آ گئی تبھی سیب مل گیا، پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں وہ سیب کھا لیتے، اور پھر کون جا کے معاف کرا۔ اور کبھی ہمت کر کے لیتے جانے کی، اور لوگ ایسا کہتے ہیں کہ پہلے خدمت کرو، بولتے بابا میں تو ویسے آگے تھا تیرے پاس بھائی، جان چھوڑ۔ نہیں، وہ اللہ کے ولی تھے، انہیں یقین تھا کہ یہ مشقت میدان محشر کی ذلت سے بہت کم ہے۔ اگر میں گناہوں سمیت یا کوئی ناجائز کام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور اللہ نے کھڑا کر لیا، وہ حساب کتاب دینا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں خدمت کروں گا، خدمت شروع کر دی، خدمت تمام ہوئی، مدت پوری ہو گئی، حضور مدت پوری ہو گئی۔ اب کہا کہ اب ایک آخری شرط اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنا پڑے گا، لیکن یہ میں بتا دوں میری بیٹی اندھی بھی ہے، ٹانگوں سے لنگڑی بھی ہے، اور ہاتھ بھی اس کے صحیح نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ اندھی ہے اور بہری ہے، پاؤں بھی اس کے سامنے۔ اب اتنی ایسی عورت سے نکاح کرنا کہ جو بیچاری اندھی بھی ہو، لنگڑی بھی ہو، ہاتھ بھی اس کے کام نہ کرتے ہو، یہ ایک مصیبت۔ بیوی کیا خدمت کرے گی، اس کی کرنی پڑے گی۔ لیکن خوف خدا کا عالم آپ دیکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے معاف کرنے کا وعدہ کریں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں، میری بیٹی سے شادی ہوگی۔ اب جب یہ زوجہ کے پاس پہنچے تو دیکھا وہاں پہ حسین و جمیل خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، آنکھیں بھی صحیح ہیں، ہاتھ بھی صحیح ہیں، پیر بھی صحیح ہیں۔ تو یہ کمرے سے باہر بھاگے، باہر حضرت میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ وہ حضور لگتا ہے دلہن بدل گئی ہے، آپ کی بیٹی تو اندھی تھی، اس کے تو ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے، پاؤں خراب تھے، لیکن وہ تو صحیح سالم عورت تھی۔ تو حضرت مسکرایا اور فرمایا کہ بیٹا وہ میری ہی بیٹی ہے، میں نے اسے اندھا اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، میں نے اس کا ہاتھ ٹوٹا اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے کبھی کسی حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، اور میں نے اپنی بیٹی کو لنگڑا اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے کبھی بھی اپنے گھر سے بے پردہ باہر قدم نہیں نکالا۔ وہ تمہاری اور وہ ہمارے دوست پاک کی ماں کی والدہ تھی۔ تو جب ماں باپ اتنے متقی پرہیزگار ہوں تو اولاد کیوں نہیں پرہیزگار ہوں؟ آج ہمارے یہاں تمنا توقع تو یہ ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ مفتی صاحب دعا کریں ہماری اولاد نیک ہو جائے۔
لیکن کوئی یہ دعا نہیں کرواتا کہ مجھ سے آپ دعا کریں میں نیک بن جاؤں اور اپنی اولاد کے لیے ایک ایسا رول ماڈل بن جاؤں کہ میری اولاد مجھے دیکھے اور کہے کہ ہمارا باپ اتنا اچھا انسان ہے کہ اس کے عمل کو ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہماری تمنا تو کوئی ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ نہ کہے، ہم جیسے زندگی گزار رہے ہیں یا گزار چکے ہیں اسے چھوڑ دیں، فراموش کر دیں اور بیٹا ہمارا موت پاک بن جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک والدین خود نیک پرہیزگار متقی نہ ہوں، اپنی اولاد کے لیے رول ماڈل نہ بنے، اولاد تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ تم وہ نیکی کے راستے پر آئے۔ یہ وہ ایک سبب یہ تھا کہ یہ دوسرا بڑا سبب کہ ہمارے موت پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن حسینی سید، یہ ایک ایسا تالاب تھا جس میں دو نہروں سے پانی گر رہا تھا، ایک حسنی نہر تھی اور ایک حسینی نہر۔ اب تو سوچیے جن دو مبارک نہروں سے جس تالاب میں پانی آ رہا ہو اس کی برکت کا عالم کیا ہو۔ تو خاندانی رسالت سے وابستگی یہ آپ کے لیے ایک اور وجہ فضیلت۔ تیسری آپ کی وجہ فضیلت ہے آپ کا علم۔ ہمارے ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں اور بعض اوقات سمجھایا بھی جاتا ہے اور یہ عموماً ہوتا ہے معذرت کے ساتھ جعلی اور ڈفے پیروں کی طرف سے۔ جو صحیح پیر ہوگا نا وہ علم کا دوست ہوگا، صحیح ہوگا، اور جو جعلی پیر کی طرح آپ کو پہچان کرتی ہے وہ علم دشمن ہوگا۔ وہ اپنے متبعین کو ہمیشہ کہے گا کہ علماء کے پاس مت جاؤ، مفتیان کرام کے پاس مت جاؤ، کسی کے پاس مت بیٹھو، کیونکہ اس کے دل میں ایک ڈر ہوگا، خوف ہوگا کہ میں تو جاہل ہوں۔ اگر میرے یہ مرید کسی صاحب علم شخص کے پاس چلے گئے اور اس نے تو قرآن و حدیث بتا دیا اور اس کی روشنی میں آ کر انہوں نے میرا محاسبہ کرنا شروع کر دیا تو میری ولایت ہو گئی۔ وہ ولایت تو ویسے نہیں ہوتی، جعلی ولایت ہو گئی، تو لہٰذا مرید کو کسی کے پاس نہ جانا۔ تو عموماً آپ نے جملے سنے ہوں گے کہ یہ علماء جو کتابیں پڑھنے والے ہیں یہ تو علم ظاہر کے حامل ہیں، ان کے پاس علم ظاہر ہے اور ہمارے پاس روحانیت ہے، یہ ہمارا مقابلہ کیا کر سکتا ہے؟ حالانکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں کم و بیش 200 اولیاء اعظام کے اقوال نقل کیے ہیں کہ جو جب تک علم شریعت اور علم ظاہر نہیں سیکھ لیتا علم باطن حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بالکل غلط خیال ہے کہ علماء مفتیان کرام کو گروپ ایک طرف رکھیں اور پیر نظام کو ایک طرف رکھیں، تو مخالف اور علیحدہ چیزیں نہیں، بلکہ ہمارے موقع پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ اور سیرت پاک کا مطالعہ کر لیا جائے تو معلوم ہوگا، اور یہ قاعدہ قانون اصول ضابطہ بھی ہے کہ ولایت تو ملتی ہی اسی کو ہے جس کو اللہ تعالیٰ علم سے نوازتا۔ جاہل کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ اپنی زبان سے چاہے کتنی بڑھتے مارے، کتنے بڑے بڑے دعوے کرے، عالم دین کو ہی ولایت ملتی۔ 18 سال کی عمر آپ چھت پر چڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے۔ موت پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں چھت پہ کھڑا تھا لیکن کعبۃ اللہ کا منظر میرے سامنے تھا، لوگ اس کا طواف کر رہے ہیں، اور مجھے غیر سے آواز آئی کہ عبدالقادر عبدالعلم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلو اور بغداد کی طرف جاؤ۔ فرماتے ہیں ندا سن کر میں سمجھ گیا کہ قدرت کی طرف سے اشارہ ہے، میں نیچے آیا۔ والدہ 80 سال کی عمر کی، اپنی امی سے کہا کہ امی جان اگر آپ اجازت دیں تو میں بغداد علم سیکھنے جاؤں، مجھے ایسے سے اشارہ ہوا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا تمہیں کیسے روک سکتے ہو، ضرور جاؤ۔ کھانا وغیرہ ساتھ دیا اور ایک گدڑی میں جو والد صاحب کی طرف سے ورثہ کو ملا تھا 40 دینار سونے کے اشرف دیا، وہ اس میں سی دی اور کہا بیٹا یہاں جا کے استعمال کر لینا، اور عبدالقادر مجھ سے ایک وعدہ کر کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے۔ آپ نے کہا امی آپ فکر مت کریں، کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ اور آج والدین کیا سمجھاتے ہیں کہ بیٹا سچ بولو نا تو کبھی ترقی نہیں کرے گا، جھوٹ بول لوگوں کی جیبیں کاٹ، ایسا نکلوا، فراڈ کر تب ترقی کرے گا تیرا بچہ۔ اور کسی کو نہیں تو مجھے دیکھ لے، اتنی میں نے ترقی کی ہے، سب اسی کی برکات۔ تو ہم لوگ تو یعنی اپنی اولاد کو جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں، والد صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، فون آتا ہے بولتے ہیں بولوں میں نہیں، بچہ بولتا ہے جی ابو گھر پر نہیں، کبھی بولے پر میں کہتا ابو کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پر نہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو وہ اتنی اچھی عورتیں تھیں، ایسی نفوس قدسیہ قربان چاہیے ان کے قدموں پر۔ انہوں نے کہا بیٹا تم خود کبھی، جب چلنے لگے تو والدہ نے کہا کہ عبدالقادر اب تجھ سے میدان محشر نہیں ملاقات،
کیونکہ ولیت ہی جانتی تھی اب میں زندہ نہیں رہوں گی، اب میدان معاشر میں بیٹے سے ملاقات ہوئی۔ ذرا آپ ایک لمحے کے لیے اس منظر کو اپنے ذہن میں لے کر 80 سال کی عمر کی ایک خاتون اور 18 سال کی چھوٹی سی عمر کا بیٹا اور بغداد کا خطرناک سفر، درمیان میں چور، ڈاکو، سانپ، جنگلی جانور، کیا کچھ نہیں تھا، لیکن ماں نے یہ نہیں کہا کہ عبد القادر کچھ ہی میری زندگی کے دن تو رہ گئے، ٹھہر جا بیٹا، بعد میں چلے جانا۔ اور غوث پاک سے جب ماں نے یہ کہا کہ بیٹا اب تو میدان معاشر میں ملاقات ہوئی، تو بیٹے کے قدموں میں لفظ پیدا نہیں ہوئی کہ ابھی سے میں نہیں جاتا ہوں، میں تو آپ کے پاس رہوں گا، نہیں، ماں بھی وہیں پر استقامت سے کھڑی ہے اور بیٹے کے قدم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بغداد کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہمارا بیٹا کہے کہ میں ایجوکیشن کے لیے، دنیاوی ایجوکیشن کے لیے کہیں باہر جانا چاہتا ہوں، کہتے ہیں شاہ بیٹا ضرور جاؤ، پیسے بھی دیتے ہیں، ہر قسم کی سہولت فراہم کرتے ہیں، لیکن اگر آج کے دور میں ہمارا بیٹا کہے کہ میں علم دین سیکھنے جا رہا ہوں، تو باپ کیا کہتا ہے مولوی بنے گا؟ مولوی کو چھوڑ، مولوی کا کام ہوگا نہیں کر، داڑھی والا کام کرے، امامے والا کام کرے، مسجد کے امام صاحب کام کرے، یہ مولویوں کا کام ہے بیٹا، تیرے کام نہیں ہے۔ لیکن جب جنت میں جانے لگیں گے تو ادھر تو شاید اگر کوئی مولوی صاحب آگے جا رہے ہو تو پکڑ دے سائڈ میں، مولوی صاحب سائڈ میں، پہلے مجھے جانے دیں، تو وہاں یہ نہیں کہیں گے جنت مولویوں کی ہونی چاہیے، مولوی صاحب جنت میں جائے، نہیں وہاں میں پہلے جاؤں۔ تو یہ غلط خیال ہے کہ دینی ایجوکیشن یا دینی تعلیم یہ صرف داڑھی والا کرے گا، مولوی صاحب کا بیٹا کرے گا، مفتی صاحب کا بیٹا کرے گا، یا کوئی مخصوص لوگ کریں گے، نہیں، ہر مسلمان میں تو فرض ہے کوئی بھی سیکھے۔ جیسا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکلے، راستے میں ڈاکو نے حملہ کر دیا، گھیر لیا، لوٹ لیا، کسی کو قتل کیا، کسی کو مارا۔ ایک ڈاکو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، نوجوان تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا کہ جی ہاں ہے۔ کہا کیا ہے؟ اس سونے کی 40 اشرفی، ایک اشرفی آج کل کے دور میں آ جائے پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے کی ہو، وہ سمجھا مذاق کر رہا ہے، چلو بیٹھ لو۔ پھر دوسرا آیا، اس نے مجھے کچھ ہے، کہا جی وہی 40 اشرفی۔ اس نے کہا اچھا مذاق کرتے میرے ساتھ، چلو سردار کے پاس، ذرا مذاق رہے گا، ذرا ان کو میں جا کے بتاتا ہوں۔ پکڑ کے لے گیا، سردار کے پاس پیش کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے نا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، اس لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا، کبھی کسی کی ہدایت سے مایوس مت ہوئیے۔ کوئی شرابیں پی رہا ہو، ڈرگس یوز کرتا ہے، لڑکیوں کے پیچھے لگتا ہے، زنا کر رہا ہے، اس کے بارے میں سوچنا کہ یہ تو کبھی ہدایت نہیں پا سکتا، غلط۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو بھی ہدایت عطا فرمائے، کوشش اخلاص والی ہونی چاہیے۔ اگر وہ سے کہا ہوا پہنچے، سردار نے دیکھا تو دل کی دنیا کو بڑھ گئی، عجیب بے چینی سے قلب میں طاری ہو گئی۔ اس نے کہا کہ نوجوان کیا واقعی تم نے کہا ہے کہ تمہارے پاس 40 اشرفیاں ہیں؟ جی ہاں۔ کہاں ہیں؟ آپ جگہ بھول رہی ہوں۔ سردار نے کہا کھولو، کھولا تو نکل آئے۔ اس نے کہا کہ بیٹا اگر تم جھوٹ بولنا چاہتے تو آرام سے کہہ سکتے، ہمیں تو تم پہ شک بھی نہ ہو تو تم چھوٹی سی عمر کے لڑکے ہو، تم نکل سکتے تھے، کیوں تم نے سچ بولا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ماں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ نہ بولوں، میں کیسے آپ سے جھوٹ بول سکتا تھا؟ تو سردار رونے لگا، اس نے کہا کہ تو نوجوان ہو کر اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر کے اپنا نقصان پسند کر لیتا ہے، نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، اور میں اپنے اللہ سے وعدے کر چکا ہوں اور میں ان وعدوں کا خاص یاد نہیں کرتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کروا دے۔ اور فوراً اس نے توبہ کی، سارے جتنے بھی لوگ تھے ان سب نے، جو چیلے چاٹے تھے سب نے توبہ کی۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ پہلا گروپ تھا جس نے میرے ہاتھ پر توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو سچ کی نہیں کیسی برکت ہے ہمارے یہاں جی کو بڑی صورت حال ہے۔ بہرحال غوث پاک پہ بغداد شریف پہنچے، علم دین سیکھ حاصل کیا، اور وہاں جا کے ایسا نہیں ہوا کہ اشرفیت سے پاس رکھی ہو، بلکہ غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ وہاں کے غریب لوگوں کی حالت دیکھ کر میرا دل نرم ہو گیا اور میں نے سارا ان کو تقسیم کر غریبوں کو، اور فرماتے ہیں کہ میں چونکہ علم دین سیکھا کرتا تھا، اس زمانے میں ایسے ہاسٹل ٹائپ تو تھے نہیں، اتنے ہاسٹل میں چلے رہ گئے اور گزارا ہو گیا، مسجدوں میں علماء درس دیتے تھے، جاتے تھے، بیٹھتے تھے، نوٹ کیا، بس اب جائیں، درس ختم ہو گیا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو میں بغداد کے
جہاں پہ لوگ سبزیاں گلی سڑی پھینکا کرتے تھے نا، وہاں ڈھیروں پہ چلا جاتا تھا اور وہاں سے چھاٹ کے سبزی نکال کے کھا کے گزارا کرتا تھا۔ اور پھر کہا اس طریقے سے علم حاصل کیا اور پھر عالم دین بنے اور مفتی بنے، اور اتنے بڑے مفتی بنے کہ آپ کے صاحبزادی کہتے ہیں کہ جب عراق میں کوئی مسئلہ آتا تھا، مشکل مسئلہ، اور علماء پریشان ہو جاتے تھے کہ اس کا کیا حل نکالا جائے، تو والد صاحب کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا اور آپ اسے تھوڑی دیر میں حل فرما دیا تھا۔ تو بڑے دو بڑے عالم اور مفتی، اس لیے یاد رکھیں کہ عالم، مفتی اور ولایت اور پیری، اس میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں، یہ ایک ہی چیز کی مختلف صورتیں ہیں، طریقت اور شریعت۔ آپ نے جو لفظ سنے ہوں گے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیوری کا نام ہے اور طریقت آپ کے پریکٹیکل کا نام ہے، اور تھیوری اور پریکٹیکل ملتی ہے تو پھر انسان اگر اس کو اختیار کر لے تو کامل ہوتا ہے۔ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے درجات بلند فرماتے رہے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا، ایک دفعہ واز فرما رہے تھے، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے حضرت علی بن حیدی رحمۃ اللہ، وہ واز کے سامنے موجود، تو واز سنتے سنتے ایک دم انہوں نے سر نیچے کیا اور غروب کی تعریف ہو، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بیان موقوف کیا، چل کر ان کے پاس گئے اور اپنے کو ادھر کھڑے رہے۔ پھر وہ ہوش میں آیا تو دیکھا وہ سامنے کھڑے، کہا تو حضور آپ یہاں کیسے کھڑے ہیں؟ کہا غوث پاک نے فرمایا سچ سچ بتانا تو کبھی حضور کے عالم میں کیا دیکھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا آپ نے سچ سچ کہا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ میرے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں بھی تشریف لائے۔ غوث پاک نے فرمایا کہ جو کچھ لوگ خواب میں دیکھ رہے تھے میں اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور انہیں کے ادب اور احترام کے لیے چل کر ہی پڑتا ہے۔ کتنا ہوا اللہ نے آپ کو مقام کا فرمایا کہ کسی کے خواب بھی آپ پر معافی نہیں دے، چاہتے تو آپ خواب کے ذہن میں آنے والی چیزوں کو مشاہدہ فرمائیں۔ اور پھر ایک دن لوگوں نے سنا کہ آپ ممبر اقدس پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی زبان سے جملہ نکلا کہ قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، ہر ولی کی گردن، میرا مقام اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ ہر ولی میرے قدموں تلے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ معین الدین، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ، وہ اس وقت جنگلوں میں ریاضت کر رہے ہیں، غوث پاک نے فرمایا کہ معین الدین نے ہماری یہ بات سنی ہے اور سنتے ہوئے اس نے یہ کہا ہے کہ لا بل علی عینی وعلی رأسی، کہ آپ کا قدم میری گردن پہ نہیں بلکہ میری آنکھوں پر، میرے سر پر ہے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ معین الدین نے چونکہ ہماری اطاعت میں جلدی کی ہے، ان قریب اس کو ہندوستان کی ولایت سے نوازا جائے۔ اب یہاں تھوڑی سی تشریح اس کی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں ہر نبی ولی ضرور ہوتا ہے، پہلے انبیاء علیہ السلام درجات ولایت طے کرتے ہیں، جب اس کی مکمل طور پر تکمیل ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اعلان نبوت کا حکم عطا کرتا ہے۔ اسی طرح ہر صحابی اللہ کا ولی ضرور ہے، اسی طرح تابعین جو ان کے بعد والے ان میں بہت سارے اللہ کے ولی ہیں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ تو کیا اس لیے نتیجہ نکالا جائے کہ چونکہ نبی بھی ولی ہوتے ہیں، صحابہ بھی ولی ہوتے ہیں، تو آپ کا قدم سب سے بلندوں والا ہے یا آپ کا مقام؟ ایسا نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس قول کی تشریح یہ ہے کہ اس میں لفظ ولی استعمال کیا ہے، تو ہمارے عرف میں جس کو ولی کہا جاتا ہے ایک تو وہ یہاں مراد ہوگا۔ تو نبی ولایت کو رکھتا ہے لیکن نبی کو نبی کہا جاتا ہے، ولی نہیں کہا جاتا ہے، لہذا اولیاء انبیاء تو سب اس سے خارج ہوا۔ پھر صحابی کو صحابی کہا جاتا ہے، ولی نہیں کہا جاتا، تو سارے صحابہ اس سے خارج ہو گئے، گویا کہ نبی بھی اعلیٰ، صحابہ بھی اعلیٰ۔ اب آگے تابعین، تابعین کو بھی ولی تو نہیں کہا جاتا، لیکن عالم فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو اکابر تابعین گزرے جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح آپ کے ہم حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے بڑے جلیل القدر جو تابعین ہیں، اعلیٰ فرماتے ہیں انہیں بھی خارج کر دیا۔
باقی جتنے چھوٹے تابعین گزرے ہیں ان سے لے کر غوث پاک تک اور غوث پاک سے لے کر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے بھی ولی آئے اور آئیں گے اور آپ کے زمانے میں تھے، آپ سب کے سردار سب سے بلند ہوگا۔ پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آئیں گے ان کا مقام اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بالکل برابر ہوگا۔ غوث پاک غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ غوثیت کبریٰ سے نوازے۔ گویا کہ امام مہدی اور آپ ہم منصب ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نبیوں کو ہٹا کر، صحابہ کو ہٹا کر، بڑے تابعین کو ہٹا کر باقی جتنے بھی ہیں، اور ادھر سے امام مہدی کو ہٹا لیں، ادھر سے لے کر جتنے تمام اولیاء اعظام ان کے سردار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ الانس لہم مشائخ، انسانوں کے بھی کچھ پیر ہیں، والجن لہم مشائخ، اور جنات کے بھی کچھ پیر ہیں، والملائکۃ لہم مشائخ، اور فرشتوں کے کچھ پیر ہیں، وَأَنَا شَيْخُ الْكُلِّ، اور میں ان سب کا پیر ہوں۔ اسے جو ہم لفظ کہتے ہیں نا، یہ جو ہم کہتے ہیں لفظ آپ نے سنا ہوگا پیرانے پیر، یہ اس مقولے سے پیروں کے بھی پیر، یعنی جنوں میں بھی پیر ہے، انسانوں میں بھی ہیں، فرشتوں کے اندر بھی ایسے ہیں کہ جو دوسروں کے رہنمائی اور علم سکھانے کا فرض اس کا انجام دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام کا شیخ بنا دیا۔ اتنا اعلیٰ مقام و مرتبہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ اب تھوڑی سی چیزیں میں اس سلسلے میں کر دیتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے ہاں ولی اور ولایت کا معیار تھوڑا سا بدل گیا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، سب سے پہلی چیز جس نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند مرتبہ دلوایا وہ علم ہے۔ علم ایک ایسا وصف ہے کہ جس کے پاس ہوگا ضرور اس کو بزرگی حاصل ہوگی۔ جتنا علم بڑھتا رہے گا اتنی بزرگی زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم دین سب سے زیادہ ہے، اللہ کا دیا ہوا علم سب سے زیادہ ہے، تو آپ کا مقام بھی سب سے بلند ہوگا۔ جیسے تو آپ وصف علم کے لیے محتاج نہیں، آپ کو توجہ الہی سے ہی مقام پائے ہوئے ہیں، لیکن اسباب ظاہریہ کو دیکھ لیا جائے تب بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے، اس لیے کہ وصف علم میں آپ سب سے بڑھ کر۔ علماء کرام نے واضح طور پر فرمایا کہ اگر ایک سمندر میں ایک چڑیا اپنی چونچ ڈالے، پھر چونچ باہر نکالے اور اس کی چونچ سے قطرہ گرے، تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام مخلوق کے علم کی مثال ایسی ہے جیسے وہ قطرہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی مثال ایسی ہے جیسے وہ سمندر۔ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں مسجد اقصی میں پہنچے، سارے انبیاء علیہ السلام جمع ہیں، جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ، اس لیے کہ عبادت خالی روح سے نہیں ہوتی، جسم اور روح کے مجموعے سے ہوتی۔ نماز پڑھنی تھی سارے جمع۔ اب امامت کا مسئلہ آیا، قاعدہ ضابطہ یہ ہے کہ جہاں پر کوئی امام مقرر نہ ہو وہاں امامت کا اہل وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ صاحب علم ہوتا ہے۔ اب دیکھا جائے تو ادب کا تقاضا یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو نماز پڑھانے دی جائے، کیونکہ وہ ابو البشر تمام نبیوں کے بھی والد تھے۔ اگر کثرت عبادت کو محفوظ رکھا جائے تو نوح علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے، جنہوں نے 950 سال کو تبلیغ کی ہے اور 950 سال عبادات بھی کی ہوں۔ اگر صبر و تحمل کے لحاظ سے معروف ہونے کا لحاظ کیا جائے تو ایوب علیہ السلام بھی موجود، لیکن جب امامت کی باری آئی سب نے پیچھے صفیں قائم کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا۔ کسی نے بھی نہیں کہا کہا جا کے یا رسول اللہ پیچھے آ جائے بجان کھڑے، ادب یہ کہ بجان کو نماز پڑھا لیں، اس لیے کہ یہ مقام اس وقت کسی کے مقام منصب اس کی فضیلت اور کمال کو ظاہر کرنے کا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے سب نبیوں کو پیچھے کھڑا ہونے کا حکم دیا اور اپنے حبیب کو آگے کھڑا کیا اور قیامت تک کے لیے ثابت فرما دیا کہ عبادات، ریاضات، مقام، منصب کسی کو کتنے حاصل ہو میرے حبیب سے آگے کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور علم کی کثرت کی بنا پر امامت کے حقدار یہ
تو معلوم ہوا کہ پہلی چیز علم ہے جس سے انسان مقام پاتا ہے، ہمارے غوث پاک کے پاس علم ہے۔ دوسرا تقوی اور پرہیزگاری۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ صاحب تقوی۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ تقوی بغیر علم کے کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ ہمیں کیا ہے تقوی بغیر علم کے کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ علم سے ہی تقوی پرہیزگاری آتی ہے، کیونکہ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی ایک قلبی کیفیت کا نام ہے۔ جب یہ قلبی کیفیت انسان کو حاصل ہوتی ہے تو وہ متقی بن جاتا ہے، اور متقی کہلاتا ہی وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہ ہے متقی۔ اور نافرمانی سے وہی بچا سکتا ہے جس کو پہلے پتہ ہو کہ گناہ کیا ہے اور ثواب کیا ہے، اسے ہر طرح کی معرفت حاصل ہوتی ہے، عقیدے کے اعتبار سے، شرعی مسائل کے اعتبار سے، گناہوں کے اعتبار سے، اور پھر وہ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ملحوظ رکھ کر تقوی کو اختیار کرتا ہے اور منزل پا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت پر عامل یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ چوائس نہیں ہے کہ یہ لے لیتا ہوں، یہ چھوڑ دیتا ہوں، یہ اگر اللہ نے کچھ فرض اور واجب قرار دے دی ہے تو اس کو اختیار کرنا ہی پڑے گا۔ غوث پاک نے اس کو اختیار کیا، اور آج اس آیت کے مفہوم کے اوپر بھی عامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، یہ رسول تمہیں جو عطا کرے، جو حکم دے اس کو مانو، اس چیز سے روک دے اس کو روک جاؤ۔ گویا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب علم تھے، صاحب تقویٰ تھے، اور متبع سنت اور مکمل اسلام پہ چلتے تھے، جس میں یہ اوصاف جمع ہو جائیں وہ ہی ولایت کا حامل ہو سکتا ہے۔ تو اب ہمارے ہاں ولایت بڑھ رہی ہے، روڈوں میں بڑھ رہی ہے، میرے خیال سے ہم لوگ جس کو چاہتے ہیں اللہ کا ولی کہہ دیتے ہیں۔ ایک شخص ہمارے سامنے آتا ہے، نہ نمازیں پڑھ رہا ہے، نہ روزے رکھ رہا ہے، پہنچ گیا، ہم کہتے ہیں مشہور ہے تو بابا ڈنڈے والی سرکار، کوئی الائچی والی سرکار، ہم کہتے ہیں بابا جی دعا کرے کاروبار نہیں چل رہا، چل جائے گا چل جائے گا، جا بیٹا وہ اتفاقاً کاروبار چل گیا۔ اب آپ یہ نہیں دیکھیں گے علم ہے کہ نہیں ہے، تقویٰ ہے کہ نہیں ہے، پرہیزگاری ہے کہ نہیں ہے، اسلام پہ عمل کر رہے ہیں۔ ارے یار بابا اتنا پہنچا ہوا ہے، بابا نے پھونک ماری کاروبار چل گیا، تو بابا جی کو نذرانے پیش کر رہے ہیں، ولی اتفاق۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اگر کسی کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے تو وہ ولی ہوتا ہے، یہ غلط۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں اگر کچھ شخص فاسق و فاجر ہے لیکن اس کی پبلک بہت جمع ہے تو کثرت مخلوق کا کسی کے پاس جمع ہو جانا بھی بزرگی کی علامت نہیں ہے۔ یہ تو میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے سامنے کتنا مجمع بیٹھا ہے، انڈیا کا کوئی اداکار آ جاتا ہے نا، یہاں تو اگر نہیں آئے گا مسجد میں، لیکن اس کے سامنے جو بیٹھی ہوئی پبلک ہے شاید دھرنے کو جگہ نہ ملے۔ اگر کثرت مخلوق کسی کی بزرگی کے لیے کافی ہوتا تو وہ بہت بڑا بزرگ ہے، اس کے آگے بیعت کر لینی چاہیے کہ نہیں۔ معلوم ہو کہ کثرت مخلوق کا جمع ہونا کمال نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بروز قیامت بعض انبیاء علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اس طرح آئیں گے کہ ان کے ساتھ صرف ایک امتی ہوگی، صرف ایک شخص ایمان لایا ہو، پوری امت نے انکار کر دیا ہو۔ تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس نبی کے ساتھ کہ ایک آدمی یا یہ کہاں ولی ہو سکتے ہیں، کہاں نبی ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اصل چیز علم، تقویٰ، پرہیزگاری اور اسلام کو مکمل طور پر اختیار کرتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اس کو معیار بنائیے، اسے معیار نہ بنائیے کہ کسی نے پھونک مار کے کسی نے صحت دے دی، کسی نے پھونک ماری، کسی نے دعا کر دی تو بچہ پیدا ہو گیا، کسی نے میری دعا کر دی تو میری دکان چل پڑی۔ یہ چیزیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری قسمت میں پہلے ہی لکھی ہوئی ہیں، اگر کوئی دعا کرے نہ کرے ہمیں ضرور ملے گی۔ اصل چیز ہے شریعت پر چلنے والا ہونا چاہیے، تقویٰ پرہیزگاری ہونا چاہیے۔ اب میں انڈیا گیا، ایک پیر صاحب ملے، وہ نمازی نہیں پڑھتے تھے، تو ان کے مریدین سے میں نے پوچھا کہ حضور یہ نماز نہیں پڑھتے آپ کے پیر صاحب؟ آپ کو نہیں پتا کہ دل کی نماز پڑھتے؟ ہاں، جب نماز کا ٹائم آتا ہے حضرت آنکھیں بند کرتے ہیں، کبھی بغداد ہوتے ہیں، کبھی مکے ہوتے ہیں، کبھی مدینے ہوتے ہیں، آپ نہیں پڑھتے۔
اب جب پیر صاحب ایسے ہیں تو مرید بھی اسے سنت پہ عمل تو کرے گا کرے گا. وہ کہاں نماز پڑھتا ہے؟ پیر صاحب تو مدینے میں پڑھتے ہیں اور وہ آ کے بندوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ شاید فٹ پاتھ پہ باہر پڑھ لیتے ہوں. ان سے میں نے پوچھا یہ بتایا کسی نبی نے بھی کوئی دن کی نماز پڑھی بھائی؟ کسی صحابی نے بھی پڑھی؟ کسی ولی نے پڑھی ہے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ کس قسم کے جاری لوگوں کے سامنے ایک مجمع کثیر ہو جو ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہو، جو ان کی اس قسم کی بے سرپا باتوں میں بھی کہہ رہا ہوگا واہ سبحان اللہ جی واہ ماشاء اللہ جی او زندہ باد میرا پیر زندہ باد. تو پھر بتائیے جب ایک فاسق و فاجر شخص جو نماز اعلانیہ طور پہ قضا کرنے کے گناہ کبیرہ کو اعلانیہ طور پہ کر رہا ہے، اسے بھی لوگ اس کے پاؤں چھوئیں گے اور ہاتھ چھوئیں گے، تو کیا وہ کبھی توبہ کرے گا؟ یہ گناہ کرے گا؟ اچھا مسجد آپ زور سے ہنسی گئی تھی آپ کو ایک بار بات بتا. ایک پیر صاحب ایسے ملے، میری زندگی بھری پڑی ہے پیروں کے درمیان بہت رہا ہوں. میں پہلے بتا دوں میں خود ایک پیر ہوں، یہ بھی بتا میں بھی بیعت کرتا ہوں، مجھے کئی جگہ سے خلافت حاصل ہے، اعلانیہ طور پہ نہیں کرتا ہوں، کوئی اصرار کرتا ہے تو میں کر لیتا ہوں، ورنہ میں بڑوں بزرگوں کی طرف بھیج دیتا ہوں کیونکہ میری فیلڈ علم کی فیلڈ ہے. اگر میں آستانہ کھول کے بیٹھ جاؤں نا تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں 1 سال کے کروڑپتی بن کے دکھا سکتا ہوں آپ، کیونکہ گفتگو کرنی بھی آتی ہے اور اللہ بہنوں کو زندہ رکھے جب تک یہ مخلوق آباد ہے آستانے بھی زندہ رہیں گے انشاءاللہ. یہ بس مخلوق زندہ رہے گا، بہت پیسہ ان کے پاس جتنا مرضی. تو یہ مت سمجھیے گا کہ شاید میں پیروں کے خلاف ہوں. اچھے پیر ہمارے سر کے تاج ہے ماشاءاللہ، اور بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، اس کے کار میں جعلی پیروں کے خلاف ہوں. وہ پیر صاحب چرس پیر ہے. تو کسی نے پوچھا ان سے کہ حضور آپ چرس پیر ہیں؟ کہ ہاں، ہم جب چرس پیتے ہیں تو سارے دنیا کے خیال نکل جاتے ہیں اور ہماری نو اللہ سے لگا ہے. اس نے کہا حضور میں چرس کی بیعت کر لوں؟ کیونکہ جو آپ کو بھی اللہ سے ملا رہی ہے تو میں اسی کی بیعت نہ کر لوں. اور ان کے پاس ٹیکٹ ایسے ہوتے ہیں نا، ایسے ایسے حرکتیں کریں گے کہ آپ پاس بیٹھ کے ایک دم متاثر ہو جائیں بیٹھے بیٹھے. بابا گیا بھی آسمان پہ کیسے گیا. اگر آپ اس قسم کو دیکھنا ہو نا، سب کو نہیں کہتا ہوں سب ایسے، لیکن داتا صاحب کے میں 6 سال تک پڑھتا ہوں لاہور میں ماشاءاللہ، ہر گجرات میں حضرت اللہ آستانے کے داتا صاحب کے مزار پر، تو وہاں مختلف ٹولیاں بنا کر مختلف علاقے سے شکاری بیٹھے ہوتے تھے جال ڈال کے. وہ اس لیے وہ جال ڈال کے جالی قسم کی شکلیں دیکھنے شکلیں بتاتی تھی کہ یہ کوئی پیر نہیں ہو سکتا. اور وہ ایک بابا جی وہاں پر تھے، وہ ذکر جب پڑھ رہا تھا ذکر کرانے کا، اور جو بھی نیا آتا تھا نا اس کو کہیں کرتے اشارے کرتے ذکر چل او ہو او ہو او ہو او ہو او ہو او ہو کہتا ہے جب پہنچ گئے. ایسے ایسی حرکتیں ایسے ایسے ٹریک ان کے پاس ہوتے ہیں پاگل بنانے کے کہ انسان متاثر ہو. اب ہر شخص پریشان ہے بیچارہ. ایک ڈنڈے والی سرکار تھی وہاں بیٹھی، داڑھی بالکل نہیں، لوگ لمبی زلفیں، مالائیں، 14-15 انگوٹھیاں، جیسے ہر انگوٹھی میں ایک ولی چھپا ہوا ہے، ایک ولایت کا درجہ انگوٹھی کے اندر. ڈنڈے والی سرکار جو بھی آئے اچھا کچھ پریشان ہے جی بابا کاروبار نوکری پیشہ سب گھر میں جھگڑا پیو ہاں آج آ گیا. ہر سب بیچارہ پریشان ہے. یقینی سی بات ہے کوئی بھی آئے گا کسی نہ کسی پریشانی میں تو ہو گئی ہوگا. بس تو گردن نیچے کی ڈنڈا کمر پر رکھ دیا، کوئی جگہ چلو جا بیٹا. اب انہوں نے کہا جا. اب جو چیلا تھا وہ سائڈ میں بیٹھا، ادھر بابا کی نظرانہ لے آؤ. صحیح وہ بابا ایسے ڈنڈے رکھ کے وہ دیکھے بھر رہا ہے. تو یوں اتنے سارے لوگ، ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے. بارے بستانی رحمۃ اللہ کی گواہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ شاید فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو تم ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو اور کسی کو پانی میں چلتے ہوئے دیکھو تو اس کی اس وقت تک ولایت کی گواہی مت دینا جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ اپنے نبی کی سنت پر عامل ہے یا نہیں. اور ایک روایت میں آپ نے ایک اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں، یہ تو مکھی بھی کر لیتی ہے. پانی میں چلنا کوئی کمال نہیں، یہ تو تنکر ہی کر لیتا ہے. کمال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلا، یہ ہے کمال. اس لیے میرے بھائیوں اس قسم کے کوئی پیر نظام جو اعلانیہ گناہ کر رہے ہوں، جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا قبول کر رہے ہوں، جو صاحب علم نہ ہوں، جاہل قسم کے ہوں، غلط قسم کے عقیدے لوگوں کے سامنے بیان کر کے ان کو تباہ کر رہے ہوں، آپ کو حیرت ہوگی بد مذہب بھی بیعت کروا رہے ہیں.
بد مذہب جن کا عقیدہ خراب ہے، وہ اعلانیہ طور پہ کہتے ہیں یہ سرکار کی شان میں گستاخی کیا، اور بیعت کروا رہے ہیں اور لوگ اس سے بیعت کرتے ہیں۔ اور کوئی نہیں تو بہنیں بھی پیچھے نہیں رہی۔ وہ مجھے ایک میل آئی کہ مجھے صاحب ہمارے یہاں پہ پنجاب کے علاقے میں ایک خاتون ہے، وہ کہتی ہے مجھ پہ بزرگوں کی سواریاں آ رہی۔ یہ بھی ڈرامہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا تھا کافی عرصے پہلے، فتاوی حضرت میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت ہے وہ کہتی ہے کہ جی میرے پاس سواریاں آتی ہیں بزرگوں کی، اور وہ آ کے بند کر کے پھر بتاتی ہیں۔ تو یہ عورتیں ہوتی ہیں بات ایسی وہ بیٹھ جائیں گے کہ دادا صاحب کی سواری آتی ہے، سواری اور حاضری بھی کہتی ہے۔ پھر کہتی ہے پوچھو مجھ سے، وہ پوچھیں گے، بولیں گے دادا صاحب یہ ایسا پوچھتے ہیں کیا کہوں، اچھا دادا صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ وہ اس طریقے سے لوگوں کو پاگل بناتے ہیں۔ تو یہ اصل میں جنات ہوتے ہیں بعض اوقات، تو کسی بھی شکل میں آ کے ہم نے بزرگوں کو تو دیکھا نہیں ہوتا، وہ کہہ دیتے ہیں میں فلاں ہوں، اور انسان فوراً خوش فہمی مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان نمازیں میں نہیں پڑھتا، روزے میں نہیں رکھتا، قرآن پاک میں نے نہیں پڑھا ہوا، میرے اندر کون سی سپارٹی آ گئی کہ دادا صاحب چل کر میرے پاس آ گئے کہ تمہارے ذریعے کام ہوا۔ لیکن ہماری عوام اسے بس ایسا کوئی نیا شوشہ مل جائے وہ فوراً اس کے پاس آستانہ لگ گیا۔ تو وہ اس نے میل کی کہ مفتی صاحب وہ عورت کو بیعت کرواتی ہے سب، حالانکہ عورت کے لیے طریقت کے مطابق بیعت کروانا ناجائز نہیں کروا سکتے۔ تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ ہم کسی کو کہتے ہیں یہ برا ہے، فلاں برا ہے، فلاں برا ہے، واقعی وہ برا بھی ہوتا ہے، لیکن دیکھنا چاہیے کہ اس برے کی حوصلہ افزائی کرنے والا کون ہے، وہ بھی ہم ہی لوگ ہیں۔ اگر ہم اس قسم کے غلط قسم کے لوگوں کو کہ گناہ کو اعلانیہ گناہ کرنے والے ہیں ان سے دور رکھیں اور ان کو عزت نہ دیں، آپ یہ دیکھیے گا وہ یا تو صحیح لائن پر آئیں گے یا بھی لائن چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اس طرح اپنے بزرگوں کو بدنام تو نہیں کریں گے۔ تو جتنے بھی اللہ کے ولی دیکھ لیجیے، جتنے بھی صحیح اور باقی اللہ کے ولی ہیں، سب متبع شریعت گزرے ہیں، صاحب علم گزرے ہیں، صاحب تقویٰ گزرے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر اپنی زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف 5 منٹ آپ کے لوں گا، 11ویں اور رسالہ ثواب کے کلام کرتے میں ختم کر دوں 5 منٹ انشاءاللہ۔ دیکھیے پہلے تو 11ویں کو دیکھنے ہیں کہ اس کی اصل کیا ہے۔ اس میں بزرگوں کے بہت قول ہے جو مجھے کبھی محسوس ہوا، عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ غریبوں کو، طالب علموں کو بلاتے تھے، غرباء کو بلاتے تھے، کھانا کھلانے کرتے تھے۔ پھر جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے متبعین نے اس سنت کو زندہ رکھا، وہ بھی کھانا کھلاتے تھے، پھر غوث پاک کے ایصال ثواب کا بھی قصد ارادہ کر لیا۔ پھر یہ جب رسم چلتی چلتی ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں آئی تو وہاں کے لوگوں نے اس کا نام باقاعدہ 11ویں رکھ دیا، 11ویں شریف۔ اور یہ 11ویں شریف اصل میں ایصال ثواب کی ایک صورت ہے۔ ہمارا قصد ارادہ یہ ہوتا ہے کہ محفل کریں، منقبتیں بیان کریں، کھانے وغیرہ کا اہتمام کریں، یہاں پر بھی ماشاءاللہ ہے کھانے کا اہتمام کریں، اور ان تمام کا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جو ثواب عطا فرمائے وہ ہم غوث پاک کو ایصال کر دیں۔ اس طرح جب ہم سب کا اجتماعی طور پہ یہ ثواب وہاں پہنچے گا تو آپ کے پاس گویا ایک فہرست ہوگی کہ یہ لوگ تھے، ان لوگوں نے میرے مناقب بیان کیے، میرے لیے وقت نکالا، کھانے وغیرہ کھلائے، تو انشاءاللہ یہاں پر تو ہمارے لیے دعائیں کریں گے، برکات حاصل ہوگی، اور میدان محشر میں تو انشاءاللہ اس کا بدلہ آپ دیکھیے گا کیسا ملے گا کہ ہمارے پاس تو بڑے سہارے ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم، سب سے بڑا سہارا ہمارے رب کا سہارا، اس کے بعد ہمارے سرکار ہیں، اور اس کے بعد جہاں جا رہا ہوں کہیں سے غوث پاک کہہ رہا ہوں ذرا، کہیں مجھے بھی چشتی کبھی ہاتھ کھینچ رہے ہوں گے بھائی ذرا آ جاؤ، کہیں پہ اور بزرگ داتا صاحب ہاتھ کھینچ رہے ہوں گے، اللہ کے کرم اتنے آسرے ہوں گے اپنے کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے کھانے والے میں فرض ہے یہاں تو پھر اچھا نظام پاکستان کی بات کرو، اور وہاں کو جان پہچان نکل آئے تو وہاں سے نکلنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ میدان معاشر میں مجھ جیسے گناہگار پہنچیں گے، اتنے سہارے ہوں گے، اتنی بڑی نگاہوں سے جدھر اٹھائیں گے سرد نگاہ، کیونکہ بزرگوں کو تو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہو، یہ نمایاں مقامات پہ ہوں گے، ایسے نہیں ڈھونڈنا پڑے گا، مقام خود ہمیں کہے گا ادھر آؤ، اپنا بیڑا پار ہو جائے۔ یہ 11ویں شریف ایصال ثواب کی صورت ہے۔ مستحب اس کام کو کہتے ہیں کہ کریں گے تو ثواب پائیں گے، نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں، لہٰذا کوئی نہیں کرنا چاہے اس کی مرضی، اس کو برا بھلا کہنا بالکل جائز نہیں، کر ٹھیک ہے آپ کی مرضی نہ کریں، لیکن جو کر رہا ہے اسے غلط کہنا بھی غلط ہے۔ یہ ایصال ثواب کی صورت ہے اور اس کا قرآن حدیث سے ثبوت بھی ہے۔
ایصال ثواب یاد رکھیے گا، اس ثواب کہتے ہیں بدلے، ثواب کہتے ہیں بدلے، ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اس کو جو بدلہ مرتب ہوتا ہے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ دے گا اس کو کہتے ہیں ثواب۔ ایصال کا معنی ہوتا ہے بھیجنا، تو ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بدلہ نیک عمل کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روز قیامت عطا فرمائے گا وہ کسی کے پاس بھیجنا۔ لفظ ترجمہ یہ بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی اصل یہ ہوتی ہے کہ ہم جو نیک عمل کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا ظن قائم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں دے گا، تو ہم درخواست کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بدلے میں سے فلاں کو بھی حصے دار بنا دے، اس بدلے میں فلاں کو حصے۔ مثلا میں نے ایک نماز پڑھی، 2 رکعت نفل پڑھی، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں محلات عطا فرمائے گا، باغات عطا فرمائے گا۔ اب میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ 2 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب ایصال کرتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں انعام اللہ مجھے جنت میں دے گا نا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے سے حصہ عطا فرمائے۔ تو یہ ہے اصل ایصال ثواب۔ یہ ثواب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے نماز پڑھی تو کوئی نورانی چیز آئی یہاں پہ آ کے بیٹھ گئی اور آپ نے کہا اللہ تعالیٰ فلاں کو بھیج دو، اڑنے گئی، اس کے نام کال میں چلی گئی۔ ثواب بدلے کو کہتے ہیں، اس بدلے میں ہم کسی کو شریک کرنا چاہتے ہیں۔ اسی پر اعتراض ہے کہ نماز آپ نے پڑھی، محل آپ کو ملا، تو اس میں سے اس شخص کو کیسے حصہ مل سکتا ہے جس نے عمل کیا؟ یہ ان کو شبہ جو مطلب انکار کرتا ہے اس کو شبہ یہ ہے کہ بدلہ تو آپ کو ملنا چاہیے، عمل آپ نے کیا ہے، اس نے تو عمل ہی نہیں کیا، اس کو کیسے مل جائے گا؟ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کا ثبوت قرآن حدیث سے ہے، اگر نہ ہوتا تو ہم بھی اپنے لحاظ سے انکار کر دیتے، لیکن یہ تو اللہ کے نبی نے اجازت محمد فرمائی تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں کیا عمل کروں کہ ان کو فائدہ پہنچے؟ سرکار نے فرمایا پانی۔ تو انہوں نے ایک چلتی ہوئی روڈ کی شارع عام کی، اس کے کنارے کنواں کھدوا دی اور اس پہ پھر ایک تختی لگوائی لی سعد، سعد کی ماں کے لیے۔ تو اس حدیث سے یہ ترمذی کی روایت ہے، ابو داؤد کے اندر ہے، بڑی مطلب سیاست ہے کہ مسند روایت ہے الحمدللہ۔ اس سے علماء نے نتیجہ نکالا کہ پہلی بات یہ کہ مردوں کو ایصال ثواب کرنا شرعاً بالکل جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ حضرت سعد صحابی تھے، انہوں نے ثواب کا اہتمام کیا کہ نیک عمل تو آپ نے کیا، پانی آپ پلا رہے ہیں، لیکن ثواب آتا کو پہنچ رہا ہے، اس کا مطلب ہے حدیث سے ثابت۔ دوسرا یہ کہ اس کا کوئی نام رکھ دینا بھی جائز ہے، لِأُمِّ سعد، سعد کی ماں کے لیے، گویا کہ سارے ثواب کو منسوخ بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا جو کھانا کھلایا تو کھانا کھلانے سارے ثواب کے لیے جائز، اور اس کا نام 11ویں رکھ دینا کہ 11ویں کا لنگر ہے، یہ بھی جائز۔ یہ صحابی کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آئے رب کے دل میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا